رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: یا وہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے اور بہت کچھ عطا کیا ہے، پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اخلاق اسلامی کے عنوان سے اب تک ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور آج تقریباً یہ 19ویں نشست ہے کہ جس میں ہم ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع حسد سے متعلق ہے، اور یہ اخلاقی برائی جس کو قرآن مجید نے مختلف آیات میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حسد کسے کہا جاتا ہے، حسد کے درجات، حسد کے مراتب، اس کے آثار، اس کے نقصانات، کہ اگر کسی انسان کے اندر حسد پایا جاتا ہو تو اس کی روح کو کس طرح کے نقصانات مل سکتے ہیں، کس طرح کے نقصانات سے وہ دوچار ہوگا، حتیٰ کہ نہ فقط حاسد کی روح کو اور اس کی نفسیات کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کریں اور قرآن کی نگاہ میں حسد کیا چیز ہے اور اس کی برائی کس حد تک بری ہے، اس سے پہلے کہ ہم آیات کی روشنی میں گفتگو کریں، پہلے حسد کی تعریف ہو جائے، اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے کہ حسد کسے کہتے ہیں اور حاسد کو ہونے والے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں۔ حسد کی تعریف کرتے ہوئے علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ الحسد تمنا زوال نعمت من مستحق لہا، کہ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں حسد کرے، اور حسد اس طرح سے کرے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے، دیکھیے یہاں پہ دو شخص ہیں، دو افراد ہیں، ایک حسد کرنے والا ہے جسے حاسد کہا جاتا ہے یا جسے حسود بھی کہا جاتا ہے۔ بس ایک طرف حاسد ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے
کہ جس سے یہ حاسد حسد کر رہا ہے اسے کہا جاتا ہے محسود۔ بس ایک طرف حاسد ہے، ایک طرف محسود ہے، تو ہم اپنی گفتگو میں ان دونوں الفاظ کو زیادہ استعمال کریں گے۔ حاسد یعنی حسد کرنے والا، محسود یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ ہے محسود۔ تو حاسد محسود سے کسی نعمت کے زائل ہونے کے بارے میں وہ آرزو کرے، تمنا کرے کہ محسود کو پروردگار عالم نے جو نعمت عطا کی ہے، حسن ہے، جمال ہے، مال ہے، دولت ہے، یا کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں معنوی اعتبار سے بھی، مثلا علم ہے، تقوی ہے، اور علمی مدارج ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہے علمی اعتبار سے، لہٰذا اب کوئی شخص یا کچھ افراد اس شخص کے ساتھ حسد کرتے ہیں، اور حسد کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حاسد انسان محسود کے پاس جو نعمت ہے اس کے زائل ہونے کے بارے میں آرزو کرے، تمنا کرے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور اس سے بڑھ کر بالاتر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ یہ کہ حاسد نہ فقط تمنا کرے، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف تمنا کی حد تک حسد جو ہے وہ باقی رہتا ہے، حسد کا گناہ صرف تمنا کی حد تک ہوتا ہے، یعنی دل میں اس کے آرزو یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ محسود کے پاس جو نعمت ہے پروردگار عالم نے عطا کی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، زائل ہو جائے، یعنی زوال نعمت کی آرزو کرنا حسد ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ حاسد صرف تمنا کی حد تک محدود نہیں رہتا، صرف چاہت کی حد تک محدود نہیں رہتا، اور صرف زوال نعمت کی خواہش کی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات عملی طور پر کوشش یہ کرتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اب اس کی مثالیں بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ کوئی اپنے لیے اچھا سا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی اچھی سی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، یا فرض کریں ایک جوان ہے جو کسی خوبصورت اور نیک اور پاک و پاکیزہ پاک دامن خاتون سے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایک دفعہ حاسد کی صرف یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ شادی نہ کر پائے، یہ شادی نہ کر سکے اس نیک اور پاک اور خوبصورت لڑکی سے، یا وہ مکان جو خریدنا چاہتا ہے وہ مکان نہ خریدے، یہ مکان اسے نہ ملے، یا کوئی گاڑی اگر خریدنا چاہتا ہے تو وہ گاڑی نہ خریدے، یہ نعمت اسے نہ مل سکے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں، کہ صرف تمنا کی حد تک ہے، آرزو کی حد تک ہے اور خواہش کی حد تک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ حاسد یعنی حسد کرنے والا محسود کے خلاف عملی اقدام کرنے پہ اتر آتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس لڑکی سے نہ ہو، یہ وہ مکان خرید نہ سکے، اور یہ وہ گاڑی نہ خرید سکے، یا یہ امتحان میں پاس نہ ہو سکے، اسے یہ عہدہ اور مقام نہ مل سکے، کہیں شکایت کر دیتا ہے، کسی ایسے طریقے سے اسی کوئی برائی بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے تاکہ اسے یہ نعمت نہ مل سکے۔ تو عزیزان گرامی یہ اس سے بھی بدتر مرحلہ ہے، یعنی جو پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں صرف تمنا ہے، صرف خواہش ہے، صرف چاہت ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، لیکن اس سے جو برا اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ انسان عملی طور پر یہ اقدام کرے اس طرح کا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اسے کہا جاتا ہے حسد۔ لیکن بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے اور انسان کے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت ملنی چاہیے، تو اس خیال کا آنا گناہ نہیں ہے، بلکہ انسان یہ تصور کرے، یہ خیال کرے، یہ آرزو کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، یعنی اس نعمت کے اسے ملنے پر انسان غمگین ہو جائے، یہ ہے حسد۔ لیکن اگر غمگین نہ ہو، یعنی وہ نعمت جو
کسی کو ملی ہے کسی بھی صورت میں، کسی اچھے مکان کی صورت میں، کسی اچھی نوکری کی صورت میں، کسی مکان کی صورت میں، کسی گاڑی کی صورت میں، کسی عہدے اور مقام کی صورت میں، یا پروردگار نے اسے علم عطا کیا ہے، یا حسن و جمال عطا کیا ہے، یا نیک اولاد ہیں، یا نیک زوجہ ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش ایسی زوجہ مجھے بھی پروردگار عطا کرتا، ایسا مکان مجھے بھی مل جاتا، ایسی نوکری مجھے بھی مل جاتی۔ صرف اس حد تک انسان یہ آرزو کرے تو یہ غبطہ ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ نہ فقط حرام نہیں ہے بلکہ یہ ممدوح ہے، یعنی قابل ستائش ہے، قابل مدح ہے، کہ انسان خود بھی یہ آرزو کرے کہ پروردگارہ مجھے بھی اچھی زوجہ عطا فرما، مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، مجھے بھی رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان عطا کر دے۔ یعنی زوال نعمت کی آرزو جس میں نہ ہو، صرف یہ آرزو ہو کہ یہ نعمت مجھے بھی ملے، اسے کہا جاتا ہے غبطہ۔ اور روایت کے اندر آیا ہے کہ غبطہ کرنا مومن کی علامت ہے، یعنی مومن اہل غبطہ ہے۔ مومن غبطہ کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا، لیکن اس کے مد مقابل حسد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ مومن اہل غبطہ ہے اور منافق حسد کرتا ہے، کہ اپنے دوسرے مومن کے بارے میں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، لیکن غبطہ کرنے والا اس نعمت کے چھن جانے کی آرزو نہیں کرتا، بلکہ یہ آرزو کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی اگر مل جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اسے تو مل گئی لیکن مجھے بھی یہ نعمت اگر مل جائے، پروردگار مجھے عطا کر دے تو کتنا اچھا ہے۔ اسے غبطہ کہتے ہیں، اور یہ مذموم نہیں ہے بلکہ ممدوح ہے، قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ اور مومن جب غبطہ کرتا ہے کسی نعمت کے لیے کہ یہ نعمت کاش مجھے بھی مل جائے، تو اس کے لیے ظاہر کوشش بھی کرے گا، حلال طریقے سے زحمت اٹھائے گا، مشقت کرے گا، نوکری کے لیے نکلے گا، اور بہت سارے اقدامات انجام دے گا تاکہ وہ اپنی مشکلات کو رفع کر سکے، اپنے لیے مکان بنا سکے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آسائش فراہم کر سکے۔ اسے کہا جاتا ہے غبطہ۔ پس غبطہ اور حسد میں جو فرق ہے وہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حاسد کے لیے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ حاسد دنیا اور آخرت کے دو طرح کے جو عذاب ہیں، دنیا میں جو عذاب اسے مل رہا ہے اس کے اندر بھی مبتلا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ غمگین رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ ٹینشن کا شکار رہے گا۔ یہ ہے دنیا کا عذاب۔ روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ پریشان رہے گا، غمگین رہے گا، محزون رہے گا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ اور آخرت کا عذاب تو اپنے مقام پر وہ ہے ہی، اس کے لیے مقرر کردہ ہے۔ حاسدین کے لیے اور حسد کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم نے جو عذاب مقرر کیا ہے وہ اس میں بھی یقیناً مبتلا ہوگا، اور ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ دنیا میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ پروردگار کی جو عطا ہے، پروردگار کی جو نعمتیں ہیں، وہ اس کے اطراف میں مختلف مومنوں کو، مختلف انسانوں کو پروردگار عطا کر رہا ہے، اور وہ ہر شخص کے لیے، مختلف افراد کے لیے، چاہے وہ اس کے دوستوں میں سے ہوں، چاہے وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ اس کے آس پڑوس کے رہنے والے انسانوں میں سے ہوں، تو مختلف لوگوں کو پروردگار عالم عطا کر رہا ہے نعمتیں مسلسل۔ پروردگار عالم چونکہ وہ رب الارباب ہے اور اس کی نعمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس کی نعمتیں مسلسل آ رہی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اپنے اچھے بندوں کے لیے، تو یہ مسلسل نعمتوں کا آنا اس حاسد کو مسلسل عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ بس یہ ایک لمحے کے لیے اسے چین اور سکون میسر نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک طرح کا عذاب اور ایک طرح کا نقصان اسے دنیا میں مادی طور پر، یعنی اس کے جسم کو بھی نقصان ہے، ظاہر ہے جو انسان ہمیشہ
ٹینشن میں مبتلا رہے گا، جو شخص ہمیشہ محزون اور غمگین رہے گا اور پریشان رہے گا، تو ظاہر ہے وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے روایت کے اندر بھی جو جملات ملتے ہیں، انشاءاللہ ہم روایتوں کو بھی آخر میں بیان کریں گے، کہ حسود کو کبھی کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا، حسود کبھی آسودہ نہیں رہ سکتا، اطمینان اور سکون اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حاسد کو جہاں نقصان پہنچتا ہے روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، دنیا میں اور آخرت میں جہاں نقصانات ہیں اور ضرر اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وہاں اس کے بالکل مد مقابل جو محسود ہے، یعنی جس سے حسد کرتا ہے یہ حاسد، اسے ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے حسنات میں اور اس کے ثواب میں، محسود کے ثواب میں اور حسنات میں پروردگار اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حسد کے نتیجے میں یہ حاسد اس کی غیبت بھی کرنے لگتا ہے، یعنی اس سے اس کی نسبت ایسی برائیوں کی نسبت دے گا کہ جو برائیاں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ پس حاسد غیبت کرنے لگتا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کو نیچا دکھائے، اس سے نعمت چھن جائے، اس کی نعمتیں جو ہے وہ جو پروردگار نے اسے عطا کی ہیں وہ اس سے چھن جائیں۔ پس حاسد کو نقصان ہی نقصان ہے، ایک تو وہ غیبت کر رہا ہے، 3 طرح کے عذاب ہیں، 3 طرح کی مشکلات میں وہ گرفتار ہے۔ ایک تو روحانی طور پر، جسمانی طور پر جو وہ ٹینشن کا شکار ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، ایک تو یہ اپنی جگہ پہ۔ دوسرا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جو لکھا جا رہا ہے روحانی طور پر، اور آخرت میں جو عذاب جس کے نتیجے میں اس کو ملے گا، وہ یہ ہے کہ یہ غیبت کر رہا ہے۔ کس کے نتیجے میں؟ حسد کے نتیجے میں۔ غیبت کرنے کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ حسد تو یہ کر ہی رہا ہے۔ تو گویا بیک وقت جب یہ غیبت بھی کرنے لگے، 3 طرح کی مشکلات اور 3 طرح کے عذاب میں یہ شخص گرفتار ہے۔ دنیا کا عذاب، مادی عذاب، جسمانی عذاب، روحانی عذاب، ٹینشن، اور غیبت کرنے کا گناہ اور حسد کرنے کا گناہ۔ 3 طرح کے گناہ اور 3 طرح کے عذاب میں یہ گرفتار ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ جو اس حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے ایک اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ خدا کے مد مقابل آ جاتا ہے، بالکل خدا کے مد مقابل۔ یعنی کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک شخص کو نعمت عطا کی ہے، اور وہ نعمت اس لیے عطا کی ہے کہ وہ اس نعمت کا لائق ہے، اور یہ حاسد جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے، زوال نعمت کی تمنا کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص اس نعمت کا لائق نہیں ہے، یعنی میں لائق ہوں، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے، یعنی اللہ کو یہ نعمت اسے عطا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نعوذ باللہ، یعنی اس حد تک حسد کا گناہ جو ہے وہ عظیم ہے، اتنا خطرناک ہے، یعنی گویا یہ اللہ کے مد مقابل آ جاتا ہے کہ حسد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو جاہل سمجھتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ وہ نعمت جو اللہ نے اس شخص کو جو محسود ہے اسے عطا کی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت اللہ کو اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ نعوذ باللہ، گویا یہ اس کا عقیدہ ہے، اور اس کے عمل سے اور اس کے گناہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ یہ نعمت اسے ملنی چاہیے، اللہ کو تو یہ نعمت مجھے دینی چاہیے تھی۔ تو پس اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف عمل کر رہا ہے حسد کے ذریعے سے۔ بس اتنا بڑا اور عظیم گناہ ہے یہ حسد کہ انسان حسد کے ذریعے سے اللہ کے مد مقابل آ جاتا ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ فلاں مومن کو فلاں نعمت عطا کرے،
اللہ کی مرضی یہ ہے کہ فلاں مومن کو فلاں چیز اسے نعمت کی صورت میں عطا کرے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یعنی یہ گویا اس کو اس کا لائق نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ گویا اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا حاسد جب حسد کرتا ہے تو اسی لیے قرآن مجید نے بھی سورہ فلق کے اندر پروردگار اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ حاسد کے شر سے، کہ جب وہ حسد کرنے پہ اتر آئے۔ یعنی حاسد کا شر اتنا خطرناک ہوتا ہے، بالخصوص ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جب وہ کسی عملی اقدام پہ اتر آئے، واقعاً جب حاسد حسد کرنے پہ اتر آئے تو پھر اس وقت جو شر بپا ہوتا ہے، اس شر سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ پروردگارہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ حاسد کے شر سے۔ یہ تو ایک اجمالی طور پر حسد کا تعارف اور اس کے نقصانات، اور حاسد کو جو اس سے نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم نے مختصراً، اگرچہ بحث اس حوالے سے بہت تفصیلی ہے، بہت طولانی ہے، اور اس میں بہت، اگر ہم جزیات میں اور حاشیے میں جانا چاہیں بہت تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن آتے ہیں قرآن کی آیات کی طرف۔ دیکھیے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی مثالیں ہمیں بہت ساری مل جائے گی۔ یہ حسد ہے کہ جو بھائی کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی کا قتل کرے، بھائی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھائی کو کنویں میں اٹھا کے پھینک دے، اور تاریخ نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید نے بالخصوص ان تاریخی حقائق کو، ان تاریخی داستانوں کو، قصص انبیاء آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں حسد کی مثالیں قرآن نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اور ایک مثال جو قرآن مجید نے نقل کی ہے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 30 میں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، یا اپنے اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے اسے قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں بھائیوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، تو قابیل کی جو منت تھی وہ قابل قبول نہیں تھی، پروردگار نے اسے رد کر دیا، جبکہ حابیل کی جو نظر تھی پروردگار عالم نے اسے قبول کیا۔ یعنی پروردگار نے حابیل کی نظر کو قبول کیا، اس کے نتیجے میں اب قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ قابیل کے دل میں جب حسد پیدا ہوا تو اس کے اندر جو شیطان تھا، جو یوسوس فی صدور الناس ہے، سورہ ناس کے اندر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ قابیل کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ شاید یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، پروردگار نے اس کی نظر کو قبول کیا ہے، میری نظر رد ہو گئی۔ اب حسد پیدا ہوا، شیطان نے وسوسہ کیا اور اس نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے فَقَتَلَهُ، پھر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے، یعنی دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا، جن میں سے ایک گناہ ایسا ہے جس کا ہم نے پچھلی ایک نشست میں ذکر کیا تھا کہ ابتدائے خلقت سے جس کا آغاز ہوا، ان میں سے ایک گناہ تکبر ہے کہ آدم کی خلقت کے فوراً بعد ہی اس گناہ کی ابتدا ہوئی، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ جو شیطان نے کیا، یعنی تکبر، استکبار، کبر، نخوت، گھمنڈ اور غرور۔
یہ پہلا گناہ ہے خلقت انسانی کے فوراً بعد جو پہلا گناہ اس کائنات میں، اور وہ بھی خداوند عالم کے سامنے رونما ہوا، وہ ہے تکبر۔ اور دوسرا گناہ جو اس کائنات میں کیا گیا ہے وہ حضرت آدم کی اولاد نے کیا ہے، اور وہ قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے۔ قتل بعد کا گناہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو گناہ کیا ہے وہ اس نے حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے پھر تیسرا گناہ سرزد ہوا اس سے، اور وہ ہے قتل۔ بس ابتدائے خلقت انسانی میں 3 گناہ ایسے ہیں جو انتہائی بدترین گناہ ہیں۔ پہلا تکبر، دوسرا حسد، اور تیسرا قتل، جو اس حسد کے نتیجے میں، یعنی حسد کے نتیجے میں انسان قتل بھی کر سکتا ہے، حسد کے نتیجے میں انسان غیبت بھی کرتا ہے، حسد کے نتیجے میں انسان کسی پر ظلم بھی کرے گا، حسد کے نتیجے میں انسان کسی پر بہتان بھی لگائے گا، افترا بھی لگائے گا۔ پھر قرآن نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے حضرت یعقوب کے بیٹوں کا، کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف آیت کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، بھائی جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، یا کسی ایسی زمین پر جا کے پھینک دو، ایسی دور دراز کسی صحرا میں زمین پر جا کے اسے ڈال دو کہ وہ پھر واپس آ نہ سکے اور وہ وہیں مر جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تاکہ اس کے بعد ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ یہ گناہ جو ایک نبی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، یا کسی نبی کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ جو بھائیوں نے کیا، وہ بھی سگے بھائیوں نے، باپ کی طرف سے سگے بھائی تھے، وہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اور پھر جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی، قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں کس سے؟ آل ابراہیم کے ساتھ۔ آل ابراہیم کون ہے؟ یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں، جو نسل حضرت ابراہیم سے ہیں۔ یعنی کائنات میں سب سے زیادہ جو حسد کیا گیا ہے وہ پیغمبر اور ان کی آل سے حسد کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پیغمبر کو جو اذیتیں پہنچائیں وہ حسد کی وجہ سے۔ پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی، ان کے فرزند امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، واقعہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا، یہ سب دشمنان اہل بیت کے حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے بعض دعاؤں کے اندر یا زیارتوں کے اندر اہل بیت کو محسودون قرار دیا، یعنی جن کے ساتھ سب سے زیادہ حسد کیا گیا، جو محسود واقع ہوئے، کس کے؟ حاسدین کے لیے۔ آخر میں ایک حدیث جو بہت مشہور و معروف ہے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث جو حسد سے متعلق ہے اور بہت مشہور و معروف حدیث ہے، وہ یہ کہ حسد ایمان کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے اور اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بالخصوص ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی مومن کے لیے، کسی اپنے بھائی کے لیے حسد جیسا گناہ اس کے اندر موجود ہو، یا وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہو۔ ہمیشہ انسان کوشش یہ کرے کہ حسد جیسے گناہ سے بچے، تاکہ ہاں البتہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ غبطہ کرنا ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، غبطہ کر سکتا ہے۔ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ غبطہ کرتا ہے اور وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، لیکن یہ تمنا نہیں کرتا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ہمیں حاسدین میں سے قرار نہ دے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے
کہ جو نصیحت کرنے والے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے جو متعلقین ہیں ان کو جو نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نصیحت سے کام لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔